أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. وہ جگہ بتا دی اس کے اندر لکھ تو ایڈورٹائز ہوئی اخبار کے اندر. پہلی جو جمعہ جو آئی نا اس میں 8 سے 10 آدمی آئے. وہ سب خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ. تو بولے کہ ہمارے لیے پہلا موقع تھا کہ ہم نے آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی. ابھی ہو کہ آئندہ اور کرو کچھ. پھر ایک بار اور ایڈورٹائز دی, 2-3 مرتبہ ہم نے دی. تو اللہ کے فضل سے کیا ہو گیا کہ کچھ مجمع مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں گے اور یہاں نماز بھی ہوتی ہے. آہستہ 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 جو ہے وہاں ایک مسجد ہمیں نظر آ گئی. تو مسجد میں پھر نماز ہونے لگی. اب اللہ تعالیٰ شاہوں نے پھر اس محنت کو, اس کام کو ایسا چلایا. ابھی پچھلے سال جو ہم جو گئے نا اس وقت میں ہمارے ایک دوست احمد آباد میں رہتے, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے رشتہ دار سب وہیں رہتے ہیں. تو بولے رمضان کا مہینہ تھا, میں وہیں کا عام طور پہ ہوتا ہے نا, انجانے لوگ ہوتے تو پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جلدی سے. تو کہ مسجد کے اندر میں جا کر جو ہے نا پہلی صف میں بیٹھ گیا. تو مجھے ایک صاحب آئے اور اکرام کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ تشریف لائیے, پیچھے آ جائیے. تیسری صف میں مجھے کر لیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے پہلی 2 صفحے جو ہے نا یہ حفاظ اکرام کے لیے ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب آئیں گے جب. اب پتا ایک دور ایک زمانہ کیا تھا, جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اتوار کو. اور پھر آہستہ 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 اللہ نے آج یہ دن دکھائیں گے. وہاں بڑے دارالعلوم ہو گئے, علماء پیدا ہو رہے ہیں, حافظ پیدا ہو رہے ہیں. اچھا ایسا نہیں دنیاوی ترقی نہیں ہے کہ چلو اپنا عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے یا تبلیغ میں جاتا ہے تو آدمی بس وہی بات ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے نہیں. تم وہاں جاؤ گے, ملو گے, ڈاکٹر صاحب سے ملو گے تو ڈاکٹر صاحب بھی حافظ صاحب ملیں گے. انجینئر صاحب سے ملو گے تو انجینئر صاحب بھی کیا ملیں گے؟ حافظ ملیں گے. یہ جو میں جس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں ہمارے احمد آباد کے, وہ ڈاکٹر خود جو ہے نا عالم بنے ڈاکٹری کرنے کے بعد. ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں اور اللہ نے ان کو توفیق دے دی تو اپنی ڈاکٹری کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈاکٹری پریکٹس, یعنی وہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہیں, MBBS ہے اور اچھے. انہوں نے اپنے اس MBBS میں رہتے ہوئے اور عالم بھی بنے. تو عزیز دوستو جو کہہ رہا تھا, میں عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کام کی برکت سے جو ہے نا اللہ نے ایسی تبدیلیاں اور ایسے حالات کو بدل رہا ہے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن تو آدمی جب نکلتا ہے, وقت لگاتا ہے, سامنے آتی سب چیزیں, تب اس کو پتہ چلتا ہے تو ہو ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں گے, ایسی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم یہ جو پڑوس کا ملک ہے وہاں گئے تھے تو ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری. حاجی صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد میں مقامی ساتھی نے تعارف کروایا کہ معلوم ہے یہ کون ہے یہ صاحب, کہ ہمارے ملک کے اندر 3 بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں گلاس بنانے کی. گلاس آتے ہیں نا, گلاس اپنے کانچ, وہ بنانے کی 3 بڑی فیکٹری, 5000 آدمی ان کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. یہ حاجی صاحب وہ ہے. تو بولے ان کا کیا نظام ہے گا؟ 5000 آدمی. انہوں نے اپنے کمپاؤنڈ میں بھی مسجد بنائی ہے اور انہوں نے 5000 آدمیوں کو جو ہے نا 12 کی جماعت کے اوپر تقسیم کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی 12 آدمی کی کیا بنائی ہے, ایک گروپ بنا دیا ان کا اور اس کا ایک ذمہ دار بنا دیا. 5000 آدمی تو کتنے ہوئے؟ 400 سے زیادہ گروپ ہوئے. ایسے انہوں نے اپنی فیکٹری کے اندر جو ہے نا وہ بنایا اور ایک کو کیا بنایا, نگراں بنایا 12 آدمی کے اوپر.
اور اس 12 آدمی کے جو نگراں ہے اس کی ذمہ داری بھائی یہاں تو جو مسجد میں تو ہے، فیکٹری میں تو ہے، تو سب نماز کی پابند ہے، ہر وقت 5 وقت تو رہتے نہیں ہیں. تو وہ ذمہ دار جو نا اس کے ذمے کیا کہ یہ اپنے گھروں کے اوپر بھی جاوے، تو آپ کی کیا ہوگی ذمہ داری کہ بھئی یہ نماز کے پابند، دین کے، شریعت کے اصول کے پابند ہے کہ نہیں. اور ہر ایک کو 12 آدمی کے ذمے ان کے ذمے کیا کہ 12 کا وقت کے اوپر، ان کے ٹائم کے اوپر، ان کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ان کا وقت لگنا چاہیے. 3 دن کی ترتیب بناؤ، 40 دن کی ترتیب بناؤ ان کی. اور پھر آگے کا قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ ہر ایک میں سے ایک آدمی، ایسے 400 آدمی کی ان کی ماہانہ ترتیب ہے، سب کو جو ہے نا عمرہ میں بھیجتے. تو بولے 400 آدمی کا وفد ہمارا ہر وقت کا رہتا ہے گا، حرم میں رہتا ہے. 12 آدمی کا گروپ ہے، ایک گروپ آیا 1 مہینے میں، دوسرا گیا، تیسرا گیا، ایسے ترتیب بھی چلتی رہتی ہے. وہ حاجی صاحب نے بتایا ان کا بیٹا جو ہے نا مفتی ہے. پتا عام طور پہ مالدار لوگ ہوتے کیا ہوتا ہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے خاندان کو، اس گھر کو ایسا قبول کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، اور ہمارے سامنے اس وقت میں آیا تھا کہ دیکھو یہ ابھی برازیل کے جنگلوں کے اندر 1 سال لگا کر آیا ہے. اور بولے کہ اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا آدمی ہوگا تو ان کے گھروں کے اندر کیسی ہوتی، سہولتیں، آرام کی ساری جگہیں موجود ہوتی، سب فیسلٹیز موجود ہوتی. لیکن یہ کہ ہمارا بیٹا جو ہے 1 سال جنگل کے اندر، برازیلوں کے جنگل کے اندر پیدل چل کر دور 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 تک جو ہے ہم کو جو ہے نا وہ اپنے پانی لینے جانا پڑتا ہے، خیمے لگا کر اور ایسی جگہوں پر، کچی جگہوں پر رہ کر پورا وقت لگا کر آئے. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے اس عالم کے اندر ایسے اپنے بندے کو کھڑے کر دیے کہ جو خاموشی کے ساتھ میں اس محنت کو، اس کوشش کو ایسی کر رہا ہے جس سے پوری دنیا کے اندر کیا آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. میرے جو دوستوں بزرگوں، بس بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جہاں جس جگہ پر جو بھی مقام دیا ہے، ہماری صلاحیت، اللہ نے ہمیں سے ہر ایک کو پتہ نہیں کون کس صلاحیت والا ہوگا، اللہ نے کسی کو کیا مقام دیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اشارے کے اوپر کام ہو جاتے ہیں، علاقے کے سرپنچ ہوتے، ذمہ دار ہوتے، گاؤں کے ذمہ دار ہوتے، یا بستی کا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے گا. لوگ ان کو یہ تو حاجی صاحب ہے، یہ تو فلاں صاحب ہے، ان کا ایک بستی کے اوپر کیا ہوتا ہے گا، ایک اثر ہوتا ہے گا. ایسے کسی کو اللہ نے دنیاوی لائن سے جو ہے یوں سمجھو کہ ملازمت کی لائن سے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے. نہیں ہوتے، اکثر ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں گے تو کوئی آفیسر ہوتا ہے، ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں، اسی کے بعد. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس وقت میں اس کو ایک کیا دیا ہے گا، ایک اختیار دیا ہے کہ بھئی وہ اشارہ کرے گا اور کام ہو جائے گا. اس سے کوئی ایمان کے خلاف کی بات نہیں ہے. یہ کرنے والے تو کون ہے، اللہ ہے. لیکن اس وقت میں اس کو وہاں بٹھایا ہے. کس نے بٹھایا ہے، اللہ نے بٹھایا ہے. لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے ایک اشارے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے گا، کام ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے کلیکٹر ہوتا ہے، اگر اس کا ہمارا اور آپ کا تعلق ہو گیا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے، ذرا کچھ ہو تو کہہ دیجیے. نہیں ہوتا. کوئی بڑے پولیٹیشین کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہو گیا تو کیا کہتا ہے وہ، کچھ ہو تو کہہ دیں اپنا، آپ پہچان والے ہی ہے، وہ اشارہ کرے گا اور کیا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. ہوتا ہی نہیں ہے ذہن کے اندر. تو اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو جو ہے نا ایسا بنایا ہے اللہ نے. اب آدمی کو یہ چاہیے کہ میری یہ جو پوزیشن ہے، مجھے جو بنایا ہے، اس سے کیسے اس امت کو فائدہ پہنچے.
اور مسئلہ ہمارا کہاں آئے گا؟ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا کون سا آئے گا؟ آخرت کا آئے گا. کہ اختیار جو کچھ بھی دیے اللہ نے ہم کو دیے کہ آدمی اگر یعنی وہ جو میں کام کروں گا اس سے میری آخرت بنے گی یا آخرت اجڑے گی. دو چیز ہوتی ہے گی، کہیں بھی بنے یا بگڑے. اگر آدمی کے سامنے آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ سہولت یہاں جو کچھ بھی چیز ملی ہے ہم کو، چاہے عہدہ ملا ہے یا جو کچھ بھی اپنے یوں سمجھو ایک پوزیشن ملی ہے ہم کو، یا اللہ نے خوب مالدار بنایا وہ پوزیشن ملی ہے، عزت دار بنایا وہ پوزیشن ملی ہے، لیکن ایک دن کیا آئے گا؟ موت کے جھٹکے کے ساتھ میں سب ختم ہو جائے گا. لیکن اصل جو ہے وہ عزت کہاں کی ہے؟ آخرت کی. اب وہ ہماری زندگی بنے تو اس کے لیے اللہ نے اختیار دیے ہوتے ہیں بندوں کو، تو دیے گے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آدمی کے ایک اشارے کے اوپر تو بیچارہ بہت ضرورت مند آدمی، اس کی کوئی رسائی نہیں ہے، اور وہ گیا ہوا ہے آفس میں، گیا ہوا ہے کلکٹر صاحب کے آفس میں. کلکٹر صاحب یعنی اچھے یعنی بھلے آدمی ہیں، تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ایک آیا ہوا ہے میرے پاس میں اور کمزور آدمی آیا ہوا ہے گا، تو اپنی کرسی سے اٹھ کر آ کر کے بتائیے کیا کام ہے آپ کو. اگر اس نے اس کام کو کر دیا، اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ایک درخواست لے کر آیا اور اس کے یعنی اختیار میں کہ اگر میں اس کو یس کر دوں گا تو اس کا کام بن جائے گا، نو کروں گا تو اس کا کام بگڑ جائے گا. اس نے اپنی کرسی پر اٹھ کر آ کر جو ہے نا اس کے کام کو یس کر دیا، بنا دیا، تو کتنی دعائیں دیتا ہوا چلا جائے گا. حالانکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے گا، جب تک کہ رشوت نہ دو تب تک کام بنتے نہیں. لیکن جب آدمی کو آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف یہ جب سامنے ہوتا ہے نا کہ مجھے تو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے گا. اب وہ ان کلیکٹر صاحب کے ایک یس کہنے کے اوپر اختیار تھا، وہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے ان کی اس اختیار کو کرنے کے اوپر جو ہے اس آدمی کا کام بھی بن گیا اور اس نے اپنے گویا کے سامنے ایک آخرت کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا. تو میرا جی دوستوں بزرگوں عرض گزارش اور یہ بات ہے کہ اللہ نے آپ حضرات کو ایک ذمہ دار علاقوں کے ذمہ دار بنایا ہے. آپ کا علاقوں کے اندر ایک روف، ایک اثر یہ ہوتا ہے گا، تو اس کا پورا فائدہ بینیفٹ بولتے ہیں نا اٹھا لینا چاہیے. بس فائدہ اٹھانا کیسے کہ آدمی کی انسانیت کی اور ایمان والوں کی ضرورت کے اندر میں کیسے کام آ جاؤں. اور سب سے بڑا اس وقت کا جو ہے نا آج جو ہے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ معاف کرے ہم سب کو، اگر آپ حضرات تو جو جماعتیں چلتی ہے ان کی کارگزاریوں کو سنیں، کیسے کیسے حال کے اندر سے یہ امت گزر رہی ہے، اور اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو کس طرح سے سنبھالا دے رہا ہے. لیکن اس کے اندر اگر ہمارا تھوڑا سا یعنی تائید ہو جائے ہماری کہنے کو یہ کام بہت اچھا ہے. ہم چاہے بہت سارے ایسے ہوتے عمر ہو جاتی نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ایک اشارہ اور ان کی ایک تائید اور ان کا ایک جملہ زبان سے نکل جاتا ہے تو اس جملے کے اوپر بڑے کام بن جاتے ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات کو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت دے، ہمت دے. ایک قصہ بہت بیان کرتے ہیں کہ 1964 یا 65 سال مجھے برابر ٹھیک یاد نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جارڈن گئے، پہلی جماعت ہندوستان کی جارڈن گئے. وہاں اب وہ جب پہنچے وہاں اس ملک کے اندر تو ایک مسجد کے اندر ہم پہنچے، کیونکہ مولانا وغیرہ تو عربی وغیرہ سب جاننے والے لوگ تھے. یہ تو انہوں نے نماز کے بعد میں اس امام صاحب سے ملاقات کی. امام صاحب بھی اس ملک کے قاضی تھے، تو بات چیت کی. امام صاحب بہت متاثر ہوئے اور ملک کے قاضی تھے وہ، اور کہا اپنا ایک کارڈ دے دیا انہوں نے، ایک کارڈ دیا کہ یہ کارڈ رکھو، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے کہیں تکلیف ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو آپ ہمیں خبر کر دیں.
बड़ा आदमी काजी है, वो कोई 4 महीने नहीं जाएगा चिल्ले में नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दी, काम की ताइद। अब हुआ क्या, मौलाना यूँ कह रहे थे कि उस मुल्क के अंदर काम कर रहे थे, करते करते एक देहात में पहुँचे। अब चूँकि नई चीज़ थी उस मुल्क वालों के लिए, ऐसे 5-7 आदमी जो है ना ये इस तरह से जमा हो रहे, मस्जिद में आ रहे जा रहे, तो वहाँ की पुलिस को पता चला। पुलिस के आदमी जो है हमारे पास आ गए, ये क्या कर रहे हो ये इस मुल्क के अंदर। तो कहा कि भाई हम तो ये काम है, ये एक मेहनत को लेकर आए हैं, नबियों वाली मेहनत को। तो बहुत सारी बातें फिर उन्होंने जो है वो काजी साहब का कार्ड दिया, काजी साहब का कार्ड बताया कि आप इनसे बात कर लीजिए। अब चूँकि वो बड़े आदमी मुल्क के काजी साहब, तो पुलिस ने उनको फ़ोन किया, तो उनकी ज़बान के ऊपर, काजी साहब की ज़बान के ऊपर ये था, अरबी का लफ्ज़ है वो, उसका तर्जुमा है ये तो कि अल्लाह वाली जमात है। ये कौन है? अल्लाह वाली जमात है। बस ये काजी साहब की ज़बान का ये जुमला, अल्लाह वाली जमात है, अल्लाह ने उस मुल्क के दरवाजे खोल दिए। आज जितने अरब मुल्क है ना, अरब मुल्क के अंदर सबसे बेहतरीन काम जो है ना वहाँ होता है जॉर्डन में। और मुल्कों में हो रहा है सब, लेकिन सबसे बेहतरीन काम कहाँ हो रहा है? जॉर्डन में। जरिया कौन बने? काजी साहब। काजी साहब ने वक्त नहीं लगाया काजी साहब की एक हैसियत, एक इमेज उनकी मुल्क के अंदर, उनकी तायद हो गई। तो उनके इस जुमले के अंदर, चूँकि हम लोग को ज़िम्मे वीज़ा वगैरह की कार्रवाई भी है, मुल्कों की जो जमातें जाती है उसकी कार्रवाई हम लोग करते हैं। तो एक मरतबा हम लोग यही जॉर्डन के वीज़ा के लिए, एक जमात के लिए हम दिल्ली गए एम्बेसी में। ये तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 20-22 साल पहले की, 2000 के करीब की। वीज़ा लेने के लिए गए हम जमात के, चूँकि एम्बेसडर ने वो तो अंदर होते, नीचे तो काम करने वाले तो हिंदुस्तानी होते हैंगे, गैर ईमान वाले होते हैंगे। तो हमने सब दरख्वास्त दी, सब कुछ दिया। तो उसने जो है कुछ बातें ऐसी की जो हमको नामुनासिब लगी। हम तो पेपर देकर आ गए। फिर हमने वहाँ खबर की कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है ना ये वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद वहाँ से ये खबर वहाँ गई, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से पासपोर्ट वापस दिलवा दिए और कहा कि अब वहाँ आप इंडियन लोगों को वहाँ एम्बेसी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, पिछले 20 साल से यहाँ से पासपोर्ट कॉपी वहाँ उस मुल्क में भेजो, वहीं से वीज़ा बनकर आ जाता है अब ये सारी खैर और सारी बरकत ये कौन ले गया? काजी साहब ले गए। एक आदमी की एक हैसियत ही, यानी हमारे जहन में भाई हम जितना हो सके अपना वक्त लगाए, 3 दिन लगाए, 40 दिन लगाए, अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अल्लाह ने अपने को एक मकाम, एक इलाके के अंदर कोई ज़िम्मेदार किस्म की एक चीज़ पे रखाएगा और हमारी बातों का असर है, तो उस असर का नफ़ा और फ़ायदा ये उठा लेना चाहिए कि इस काम की क्या कर देनी चाहिए, तायद कि नहीं भाई ये काम सही है, इससे जो है ज़िंदगियाँ क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। मेरा ये दोस्तों, इतने हज़ारों कई सौों गुनों वाक़यात ऐसी हैं कि थोड़ी सी तायद के ऊपर, इलाके के ज़िम्मेदार की तायद के ऊपर अपने इलाके साथ हैं। तो मेरा दोस्तों, अल्लाह ताला शानू ये मुबारक काम, एक मेहनत थी, मैंने आपको कुछ कारगुजारी बनाई, ऐसी बहुत सारी कारगुजारी कि जो एक काम इस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह ताला शानू यानी आलम के अहवाल को ऐसा बदल रहा है। देखो एक मेहनत ये हक़ की हो रही है ना, इसके साथ साथ में बातिल की मेहनत भी होती है। हम आए दिन सुनते रहते हैं, हम तो इतना चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन ये जो गैर ईमान वाले बहुत सारे चिल्ला पे, इन्होंने ये कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ना। ऐसी सिर्फ यहाँ मुल्क में नहीं, मुल्कों के अंदर भी ऐसी मेहनतें हो रही है जो ईमान वालों को यानी ऐसे लालच और ऐसी चीज़ें दे देकर उनके ऊपर मेहनत करके जो है ना उनको क्या अखी ज़िंदगियाँ बदल देती। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हक़ पहुँचेगा नहीं तो वो क्या होगा,
वो बातिल तो खुद ब खुद लोगों की ज़िंदगी में आएगा, लेकिन जब हक पहुंच जाएगा तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हम एक सफ़र के अंदर हज़रत मौलाना इस्माइल साहब के साथ में केनिया, साउथ अफ्रीका, ये सब मुल्कों का सफ़र था हमारा। तो केनिया पहुंचे थे हम। वहाँ केनिया के अंदर जो है एक शहर है, मोम्बासा शहर है, बड़ा शहर है, नैरोबी के बाद में बड़ा शहर है। तो वहाँ गुजराती लोग भी रहते हैंगे और कम्युनिटी भी रहती हैगी। तो उनमें से एक भाई की दुकान जो है ना घड़ी रिपेयर करने की, घड़ी रिपेयर करने का काम उसका। तो उस मोम्बासा शहर से 70 किलोमीटर दूर के ऊपर एक इलाका किलांगो करके, उस भाई ने हमको कारगुजारी सुनाई, उस घड़ी वाले ने, ज़करिया उसका नाम। उस ज़करिया ने उस इलाके की कारगुजारी सुनाई। बोले कि मैं घड़ी रिपेयर करने की मेरी दुकान है, एक भाई वहाँ 70 किलोमीटर दूर से यहाँ मेरे यहाँ रिपेयर करना आया, घड़ी रिपेयर करने आया। मैंने उसकी घड़ी को रिपेयर करके दे दिया। तो आमतौर पे होता है ना, अपने साथियों का एक ये होता है कि भाई को आया हुआ तो उसका इकराम करते, अनजाना आदमी होता है तो उसको हाल अहवाल सब पूछते हैं। तो मैंने उसके हाल अहवाल पूछे कि भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, खैरियत हो? तो एकदम नाराज़ हो गया। अरे क्या बात है? अरे तुम कैसे मुसलमान? 70 किलोमीटर के ऊपर है, हमको तो ये बात बताई जा रही कि अब दुनिया के अंदर कोई मुसलमान है ही नहीं। ये मैं 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो अभी मीडिया तो अभी आया है, मोबाइल ये सब ईजाद इसके अभी हुई। तो बोले हमारे इलाके में तो अंदर हमको जो है ना ये बताया जाता है कि अब दुनिया के अंदर मुसलमान है ही नहीं, सब ख़त्म हो गएंगे। आप ज़रा भी ख्याल नहीं करते हैं। इसको बड़ा फ़िक्र हुआ इस ज़करिया को कि यार एक मुसलमान ये बात कह रहा है तो कोई तो बात होगी, तो वहाँ जाना चाहिए। उसने अपनी मस्जिद की जमात में बात रखी, जो होती है ना अपने यहाँ मस्जिद होती, मस्जिद के अंदर जमात बनाई जाती है, वो मस्जिद के अतराफ़ के मुसलमानों की, ईमान वालों की, सबकी फ़िक्र, जितने भी मस्जिद के अतराफ़ के जितने मकानात हैं उन मुसलमानों की फ़िक्र करती है, फिर अतराफ़ के देहातों की फ़िक्र करती है। तो उसने अपनी मस्जिद के अंदर बात रखी कि आज एक मुसलमान भाई यहाँ से आया था 70 किलोमीटर दूर से, मुझे ये कह रहा था, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबने कहा कि अपने ऐसा करो, एक जमात बनाओ 3 दिन की, तो जमात को बना के अपने उस इलाके में चले जावे वहाँ और अहवाल आ जाएंगे सामने। तो बोले हमने 3 दिन की जमात बनाई, हम चले गए वहाँ। जब उस इलाके में पहुँचे हम, तो तकरीबन हमको 8 से 10 किलोमीटर जो है ना वो पैदल चलना पड़ा। पैदल चलते चलते जो है ना उस इलाके में जहाँ ये भाई ने एड्रेस दिया था, हम वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे तब क्या हुआ, वो हमको देखकर, हमारे लिबास, हमारे होलिये और सब देखकर, वो तो हो उनको तो एक ऐसी खुशी हो रही थी कि कहाँ से आ गए मुसलमान, कहाँ से ईमान वाले आ गए। वो मुसाफिर मुआन के यानी गांव के भर आ गए बाहर। तो हमने 3 दिन वहाँ गुजारे उनके साथ, लेकिन हमारे पास सामने 3 बड़े मुजाहिदे आए। एक तो लाइट नहीं, पानी नहीं, और तीसरे बड़े बड़े मच्छर। लेकिन हमने 3 दिन ऐसे बर्दाश्त करके गुजारे, चूँकि अब ईमान वाले एकदम से जो है उमट कर आ रहे हैं, उनकी खुशियों को देखकर कि हमारी वजह से ये जो है ना ये इनको एक सहारा मिल गया कि नहीं, कोई ईमान वाले दुनिया में बस रहे। और फिर उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे। वो भी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। अब क्या करें? हम वापस गए। हमने कहा कि हम आएंगे इंशाल्लाह, फिर से आएंगे। वापस जाकर हमने अपनी मस्जिद के अंदर ये कारगुजारी रखी कि देखो ऐसे ऐसे जो भाई आया था, तो हम गए ये 3 दिन, और वहाँ जाकर जो है ये आलम हुआ है, यानी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हैं हमारे ईमान वाले। हमें क्या करना चाहिए? बोले अब चिल्ले की जमात बनाओ, 40 दिन की जमात बनाओ और इलाके में जावे जमात।
لیکن وہ 3 مجاہدے جو ان کو بتا دیے، بڑے بڑے مچھر، لائٹ نہیں اور پانی بھی نہیں، لیکن ایمان والوں کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. بولے کوئی بات نہیں انشاءاللہ، 1-2 تیار ہو جاتے نہیں تو وہ جماعت کیا ہوتی ہے پھر تیار ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ کہ ہماری جماعت جو ہے نا ہم نے 40 دن کی وہاں ڈالی. 40 دن ہم نے محنت کری، کوشش کری، تو اس علاقے کے 360 دیہات نکلے. کتنے مسلمانوں کے؟ 360 دیہات، اور ایک عجیب کارگزاری لے کر آئے. ہماری تشکیل تو یہاں کتنی ہوتی، زیادہ سے زیادہ میکزیمم کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ کتنی تشکیل ہوتی؟ 4 مہینے. وہ کیا کارگزار لے کر آئے؟ اہل باطل 10 سال کی نیت کر کے پڑے ہوئے اس علاقے میں، اور 1-2 نہیں، 40 خاندان، 40 خاندان 10 سال کی نیت کر میں اتنے سخت علاقے کے اندر پڑے ہوئے. انہوں نے 70% آبادی کو کیا کر دیا ہے؟ کنورٹ کر دیا. یہ کارگزاری وہ 40 دن کی جماعت لے کر آئی. دیکھو اللہ ہے ہدایت کا دینے والا، اللہ ہے. یہ محنت اللہ نے چلائی ہے اس امت کو سنبھالا دینے کے لیے. اور اسی وقت میں ایک جماعت جو ہے نا 1 سال کی آ گئی وہاں پر. ان کے سامنے سارے احوال رکھے کہ دیکھو اس وقت میں ہم نے 40 دن لگا کر آئے ہیں، اور اس بستی کا یہ حال ہے، 70% آبادی جو ہے وہ ایمان چھوڑ چکی ہے. تو وہ جماعت تیار ہو گئی. ہوتا ہے ہر جماعت کے اندر تھوڑے بہت، یار کہاں ابھی شروع کا وقت ہے، بعد میں جائیں گے، ابھی کئی سال پورا نہیں ہوئے گا، ایسے مجاہدے میں کہاں وقت لگائیں گے. لیکن عزیز دوست بزرگوں، دیکھو یہ کام کی جو ہے نگرانی اور اس کام کی مدد و نصرت اللہ پاک کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر جمعرات کو اس کی خبر بھی دی جاتی ہے، بلکہ ہر وقت احوال پہنچائے جاتے ہیں. اس رات کو کیا ہوا معلوم ہے؟ خوش نصیب ہو جماعت تھی وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امیر کے خواب میں آئے اور اپنا امامہ پہنائے، جاؤ اس علاقے کے اندر. بولے کہ 1 سال اس جماعت نے وہاں پر لگائے اس مجاہدے کے اندر. سال پورا ہونے کے بعد جب احوال کارگزاری لی نا تو 700 خاندان ان کے ہاتھ پہ واپس آ گئے. بات یہ کہ حق پہنچے، وہ 7 سال کی محنت 7 سال لگ چکے تھے ان کو. اللہ نے ایک تھوڑی سی محنت ہو گئی، وہ ساری محنت کیا ہو گئی ان کی؟ ختم ہو گئی. کہ حق پہنچے گا تو آٹومیٹک، یعنی وہ اندھیرا جیسے ہوتا ہے روشنی کرو تو کیا ہو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روشنی کرو. یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں، برائیاں ہیں یا جو کچھ بھی یعنی ایمان کے خلاف کی چیزیں، تو ہم اس کو بس ایمان کو داخل کر لو، ایمان کی محنت کو داخل کر لو، تو خود بخود جو ہے نا وہ چیزیں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بات ہے کہ محنت، یہ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ شانہ یعنی مسجد کے اطراف کے علاقوں کے، شہروں کے، ملکوں کے اور دنیا کے احوال کو کیا کر رہا ہے؟ اس کام کی برکت سے اللہ پاک کیا کر رہا ہے گا؟ تبدیلی لا رہا ہے گا. تو ہمیں ایک موقع، ایک بہترین موقع دیا ہے گا زندگی کو جو ہے نا اپنے اصول کرنے کا. زندگی تو کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اب چاہو نہ چاہو. اور ابھی تو ایک ایسا لگ رہا ہے، اتنا وقت اتنا تیزی سے جا رہا ہے، آپ سب محسوس کر رہے ہو. سال ایسا مہینے جیسا لگ رہا ہے، مہینہ ہفتے جیسا لگ رہا ہے، اور ہفتہ دن جیسا. اور دن تو ابھی صبح ہوئی شام، کچھ معلوم نہیں ہو رہا. اللہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے نا قیامت کے پہلے کے زمانے کے اندر سے، وقت کے اندر سے برکت کو اٹھا لیں گے. تو
تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ شان نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے، بلکہ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب تو ایک عجیب ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ کام، یہ محنت جو ہے نا، ایجنسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہے؟ ایجنسی ہوتی ہے نا دنیا کے اندر چیزوں کی، بڑی کمپنی ہے کوئی ایک آدمی، ہر آدمی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اس کی ایجنسی مل جائے، اس کی ایجنسی مل جائے. کوئی جانتا ہے کہ پروڈکٹ اس کی جو ہے اس کی دنیا کے اندر چل رہی ہے، میرے پاس آ جائے گی تو مجھے اس سے زیادہ نفع ہوگا اور مقابلے پہ چیزوں کی مقابلے میں. تو مولانا یہ مثال دے کے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نسبت اس کام کے ساتھ میں دے دی. جیسے انسان بنایا، مسلمان بنایا، امتی بنایا، اور پھر اس کام کے ساتھ میں ہم کو کیا دے دی؟ نسبت دے دی. بہت سارے ہزاروں آدمی ہیں، ہزاروں مسلمان ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے نا اس محنت کے لیے اس کام کے اندر جوڑ دیا. تو مولانا اس کی مثال دے کر بتاتے ہیں ایجنسی میں کیا ہوتا ہے. کوئی چیز جو ایجنسی ہوتی ہے، کسی کے پاس میں پروڈکٹ، سب مشہور چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر. بسکٹ کی ایجنسی کسی کو مل گئی، یا کوئی کولا کی پینے کی چیزیں کی اس کی ایجنسی کسی کو مل گئی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے پاس نہ جاوے وہ ایجنسی، یہ میرے پاس ہی رہے. تو معلوم ہے جب اس کی دکان چلنے لگتی ہے، اپنے شہر میں لگی، چلو بھائی اس علاقے علی راجپور کے اندر مجھے پورے علی راجپور کی کیا مل گئی؟ ایجنسی مل گئی اس کو. تب جس کو بھی جانا ہوگا تو اس کے پاس کوئی لینی ہوگی وہ چیز، تو اس کو کہاں آنا پڑے گا؟ اس کی دکان پر آنا پڑے گا، کہ اس کو اسائن کیا ہے اس نے، کمپنی نے، کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ اس کے یہیں ملے گی. اب یہ دیکھتا ہے کہ ہو بہت اچھی چلی. اب یہ کیا کرتا ہے، کوشش کیا ہوتی کہ دوسرے شہر میں بھی چلی جائے میری، وہاں مل جائے، تو پھر ایک دوسری دکان وہاں کھولتا ہے گا. پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر کاروباری آدمی ہوتا ہے نا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر دیکھتا ہے گا کہ وہ یہ تو دکان تو بہت اچھی چل رہی ہے، بہت نفع ہو رہا ہے گا. پھر اس کی کوشش ہوتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، بھئی ایم پی میں اب گجرات میں کھول دو، گجرات میں تامل ناڈو میں کھولو، کرناٹک میں کھولو، کھولتے کھولتے پورے ملک کے اندر اپنی جال کو بچھا دیتا ہے. اور پھر آگے کیا کرتا ہے وہ؟ اس سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا، کہ بھائی دنیا کے اندر تو اتنے سارے ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر بھی یہ چیز جانی چاہیے. تو بھی کیا کرتا ہے، مٹیریل کو اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ مولانا یہ مثال دے کے یوں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اس کو معمولی مت سمجھو. ایک آدمی اپنی مسجد کے اندر تعلیم کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، ہماری وجہ سے ایک آدمی تعلیم کے اندر آ گیا اور اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے تو اس کو لا کے بٹھا دیا، لیکن تعلیم کے اندر بیٹھا، اللہ نے اس موقع ایسا تھا کہ وہ جو باتیں پڑھی جا رہی تھی اس بات کے اندر ایسا اثر ہوا اس کے اوپر، دل کے اوپر، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. ابھی ایک جماعت گئی تھی، اس نے وہاں کے علاقے کے ذمہ دار نے ایک کارگزاری سنایا. کیا سنایا؟ کہ ایک جماعت مسجد میں تعلیم کر رہی تھی اور اس سے لگو لگ ایک حلوائی کی دکان تھی. تو اس تعلیم کی آواز جو ہے نا اس حلوائی بنانے والے کو برابر آ رہی تھی. تعلیم کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے، اور اس کی آواز کس کو؟ وہ حلوائی کی دکان پہ جو حلوہ بنا رہا ہے نا اس کو جا رہی ہے. تو اس تعلیم کے اندر ایک فضیلت یہ آئی کہ جو بندہ، جو مسلمان حفظ کرے، اس کے والدین کو جو ہے انہیں 2 تاج پہنائے جائیں گے قیامت کے میدان کے اندر، اور اس کے ہر لفظ کے اوپر پڑھنے کے اوپر قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. ان کے والدین کے درجات کو کیا کیا جائے گا؟ بلند کیا جائے گا. اب یہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اور وہ آواز سن رہا ہے وہاں حلوائی کی دکان والا، تو اس نے تو اسی وقت نیت کر لی کہ میرے بیٹے ہیں میں ان کو حافظ بنانا ہے. اب جماعت کو پتہ ہے؟ جماعت کو کچھ معلوم نہیں.
اب کیا ہو گیا, اس کی ایک آخرت کی دکان, اس نے تو نیت کر لی اور اس نے اپنے بچوں کو حافظ بنا دیے. تو گویا کہ آخرت کی ایک دکان ان کی, کچھ معلوم نہیں ہے اس جماعت کی آخرت کی دکان ہے. ایسے ہی ہمارے حضرت مولانا یوں کہتے ہیں کہ آدمی تعلیم کے اندر بیٹھا ہے, تعلیم کے اندر اس کے جذبات بنے, اس کے تیار ہو گیا, اس عمل کرنے والا بن گیا, تو اب اس کے بعد وہاں ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. آدمی 3 دن جاتا ہے نا. اب میں سے اکثر ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ساتھ میں وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں, 3 دن بھی لگائے ہوں گے, چلہ بھی لگایا ہے, 4 مہینے بھی لگایا ہے. تو مولانا اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ 3 دن جس آدمی جو علاقے میں جاتا ہے نا, وہاں اس علاقے اندر, یعنی ایک عجیب بات ہے بزرگوں کی طرف سے کہ جب جماعت کسی علاقے میں پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اللہ کی رحمت برستی, اور جب تک کہ جماعت ٹھہرتی ہے نا اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے, اور پھر جب جماعت جاتی ہے نا تو اللہ کی رحمت کے انوار کو چھوڑ کر جاتی ہے وہاں سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے میں نے آپ کو 2-3 ملکوں کی کارگزاری سنائی, پہلے کیا حال تھے اور اب جو ہے نا کیا حال ہو گئے. وہاں اللہ اپنے دین کو زندہ کر دیا, تو کرنے والے تو چلے گئے, لیکن اس جماعت نے محنت اور کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ہے وہ راستے کھول دیے. تو میں عرض کر رہا تھا, مولانا یہ بات سمجھا رہے تھے کہ آدمی نے 3 دن لگائے کسی علاقے میں, تو اس 3 دن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, بستی کے اندر جا کے گھر گھر جا کر ایک تو عمومی گشت کرتے, علاقے میں جا کے خصوصی گشت کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے, نقد جماعت وہاں سے بناتے, اعمال جنہ ہوتے. 3 دن کے اندر آدمی جب جاتا ہے تو 5 نمازیں ان میں سے کوئی قضا ہوتی ہے اس کی, کسی کی نہیں ہوتی. مسجد کے اندر وہ نماز کے لیے آیا گا, تو 5 نمازیں اس کی جو ہے نا بعد جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے یہ. ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز ایک ایسا حکم ہے اللہ کا, اتنا بڑا حکم ہے یہ زندہ, یعنی کفر اور ایمان کے اندر فرق کرنے والی چیز وہ کیا ہے گی, وہ نماز ہے. اور آدمی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے, اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد پر جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے اور ایک نیکی لکھتے. ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے, لیکن وہ گھر سے وضو کر کے مسجد آئے گا, اس نے جو ہے نا تو ہر قدم کے اوپر اس کے ایک گناہ معاف, ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جیسے حج کے لیے آدمی احرام باندھ کر جاتا ہے نا, وہ درجہ اس کو دیا جاتا ہے. ابھی تو نماز شروع نہیں, مسجد پہنچا نہیں ہے. جب مسجد پہنچتا ہے, وہ اذان سے پہلے پہنچ گیا, اللہ توفیق دے دی, یا اذان کے وقت میں پہنچ گیا, مسجد نماز کے انتظار میں ہے وہ کہ ابھی جماعت کھڑی ہوگی, ابھی جماعت کھڑی ہوگی. اب اس نے جماعت, تو نماز کے انتظار میں بھی بیٹھنا اور نماز کا ثواب ملتا ہے اس کو. اور پھر معلوم ہے آپ کو, ایک نماز علیحدہ آپ نے پڑھی اور ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی مسجد کے اندر, اس کا ثواب یوں کہتے 27 گنا. فضائل اعمال کے اندر ہے نا, نماز کی فضیلتوں کے اندر یہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی الگ نماز پڑھے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, تو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے, 27 گنا المضاف. یعنی کیا, 1 کے 2, 2 کے 4, 4 کے 8, 16, یوں کرتے کرتے آخر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے کتاب لکھی نا, اس میں لکھا ہے گا کہ ایک نماز بغیر جماعت کے پڑھی اور ایک جماعت کے ساتھ پڑھی, اس کا درجہ 3,35,54,432 نیکی ہو جاتی ہے. اب بتاؤ, جو جماعت میں نکلتا ہے 3 دن, تو بغیر جماعت کے پڑھتا ہے, ہر نماز کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. تو مولانا یہ سمجھا رہے تھے کہ جو آدمی 3 دن نکلتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں کا اثر, اب یہ اجر و ثواب کس کو مل رہا ہوگا, جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے جس کو 3 دن نکالا. 10 آدمیوں کی یہ نماز ہے, تو یہ گویا مولانا سمجھا رہے تھے کہ جیسے اس آدمی کو
सारी जगह पे उसने अपनी एजेंसियां खोली है, उसको रुपए पैसे आते रहते हैं, तो ये नफ़ा जो है उस 10 आदमी को उसने निकाला, 10 आदमी जितने अमाल करेंगे तो जिसने निकाला है उसको अजर सवाब मिलेगा। और आमतौर पर हमारी जमातें क्या होती, जब भी जहाँ भी जाती है कि वहाँ इस इलाके के अंदर से लोगों को निकालती है, 3 दिन निकालती है, 40 दिन निकालती है, 4 महीने निकालती है। तो 3 दिन के हिसाब से गोया कि आपने आखिरत का एक दुकान आपने खोल दी। फिर अल्लाह तौफीक दे, आपने चलो भाई चिल्ला लगा दिया, कभी फलां जगह कर्नाटक के फलां इलाके में लगा दिया, MP के फलां इलाके में लगा दिया, महाराष्ट्र के फलां इलाके में, जहाँ मशहूर से हमारे बारे में तय हो गया, गोया वहाँ मेहनत और कोशिश आपने कर दी तो अल्लाह ताला शान उस इलाके अंदर जो है नमाज को ज़िंदा करते हैं, रोज़े को ज़िंदा करते हैं, हज को ज़िंदा करते हैं, ज़कात को ज़िंदा करते हैं। तो ये सारी गोया कि एक आखिरत की क्या हो जाती है, आदमी की एक दुकान खुल जाती है। मेरा जो दोस्तों ऐसा काम है, अगर दुनियावी एतबार से किसी को ये कहा जाए कि तुम फलां काम करोगे तो तुमको ये इतना इनाम वहाँ मिलेगा, तो आदमी क्या कोशिश क्या होती है उसकी, वो खुद तो निकलेगा ही, भाई अभी थोड़ा सा है कर लो, इतना रुपया जमा हो जाएगा हमारे पास में। तो ये काम, एक मेहनत ये ऐसी है कि गोया कि हमारी आखिरत के हिसाब से हमारी एजेंसी खुल जाती है, कि अमाल की एजेंसियाँ खुल जाती। मरना तो है ही, उसके बाद हमारे दफ्तर क्या हो जाएंगे। जो आदमी इस दुनिया से चला गया वो भी कुछ काम कर सकता है, नेकी कोई कर सकता है। जो आदमी इस दुनिया से गया उसका अकाउंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, ये खुला रहता है, बंद हो जाता है। लेकिन उसने अगर उस अपनी रहती ज़िंदगी के अंदर ऐसी काम, ऐसी मेहनत, ऐसी कोशिशें कर ली है तो उसका दफ्तर नामा क्या रहता है, चालू रहता है। अब जैसे किसी आदमी ने वक्त लगा दिया, उस इलाके के अंदर अल्लाह ने दीन जिंदा कर दिया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उस कनाडा का किस्सा सुनाया, उन लोगों ने थोड़ी सी एडवर्टाइज दी, थोड़ा सा एक काम कर लिया, तो इतवार की नमाज कब हो गई, जुमा को हो गई। अब उनकी उन फ़िक्रों के ऊपर अल्लाह ताला शानों ने पूरे मुल्क को ऐसा कबूल कर लिया, बड़े बड़े दारुल उलूम बन गए, वहाँ उलमा इकराम बाहर निकल रहे हैं, हुफ़ाज़ इकराम निकल रहे हैं, मस्जिदें भर गई है कि 2-2 सफ़े जो है ना हुफ़ाज़ इकराम से भरी हुई थी। अब ये सारा अजर व सवाब कौन ले गए, वो जो जमात वो मेहनत करके कोशिश करके जिन्होंने की थी, और वो तो चले गए कब्र में। उनका अपना करने का नाम अमाल तो क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन वो इस दुनिया के अंदर इस मेहनत को, इस काम को छोड़ कर गए थे, तो उस मेहनत को छोड़ कर जाने का अजर सब क्या होगा, कब्र में भी जाएंगे तो क्या आएगा, आराम से रहेंगे। और वहाँ पर वो सारे कहीं कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, भाई आपने कहाँ जापुआ में वक्त लगाया था, आपने कहाँ लगाया था, फलां इलाके में, मुल्क के इस सूबे के अंदर कर्नाटक में वक्त लगाया, तो वहाँ जितने अमाल जिंदा हो रहे होंगे, लोग अमल कर रहे होंगे। देखो पहले क्या था, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब मेहनत को, काम को शुरू किया, लोग दिल्ली से नहीं आते थे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के ऊपर से कोई आता नहीं था। लेकिन आज अल्लाह ने 262 मुल्क है दुनिया के अंदर। कितने मुल्क हैं, 190 192 मुल्क तो जो है ना ये यूनो के रिकॉग्नाइज है, रजिस्टर्ड है। हमने पूरा लिस्ट बनाया, लिस्ट निकाला तो 262 मुल्क हो रहा है, जिसमें ईमान वाले भी बस रहे, सब बस रहे। और सब 262 मुल्कों में अल्लाह ने इस मेहनत को, इस काम को पहुंचा दिया है। अब ये सब किसको जा रहा है, ये जितनी भी खैर भलाई ये पहुंच रही, किसको जा रहा है, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कोई नहीं आ रहा था दिल्ली से नहीं आ, लेकिन उनका ये था बुनियाद जो थी उनकी, वो क्यों कहते थे, अल्लाह से अच्छा गुमान, बंदों से अच्छा गुमान। बंदों से अच्छा ये गुमान कि ये मैं मेहनत और कोशिश करूँगा, ये निकलेंगे, जाएंगे, करेंगे, और अल्लाह से ये कि अल्लाह इनको कबूल करेगा। उस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने इस काम को, मेहनत को जारी और सारी किया। आज पूरी दुनिया के अंदर काम पहुँच गया है, मेहनतें हो रही हैं, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, इलाके के ज़िम्मेदार आदमी हैं, अल्लाह ने कुछ हैसियत दे रखी, अगर वो थोड़ा सा इसके अंदर चला जाता है या कर लेता है तो लोग कहते हैं वो फलां हाजी साहब जमात में गए, फलां हाजी साहब गश में थे, फलां वो मोहल्ले के ज़िम्मेदार वो गश के अंदर थे, वो तालीम में बैठे थे, वो 3 दिन चले गए,
وہ 40 دن چلے گئے تو ان کا خالی اشارہ وہ کرنا وہ جانا لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے گا. تو میرا عزیز دوستو آپ حضرات کو اللہ نے ایک ایسی حیثیت ایسا مقام بنایا ہے, آپ کو ذمہ دار بنائے گا کہ آپ کے تھوڑے سے ایک یعنی تعاون اور اشارے اور اس کے اوپر سے لوگوں کا اس محنت کی طرف رجحان ہو جائے آ جائے تو یہ ہماری اپنی آخرت کے بننے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا. تو اس کے لیے سب تیار ہو. اب ایجنسیاں کھول لی ہیں نا سب کو. ایجنسی کھولنے کو آسان کام ہے, کچھ نہیں کر رہے گا. ایک ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے ابھی قبول تو کر ہی لیا, اس اجتماع کے اندر آ ہی گئے. اب اس اجتماع سے جتنی جماعتیں جائے گی, آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کی جماعت یہاں کی کہاں جا رہی ہے؟ کچھ پتہ نہیں. معلوم ہے آپ کو کہاں جا رہی ہے؟ مستورات کی جماعت آپ کی جا رہی ہے ملاوی. ماشاءاللہ. اب بتاؤ دیکھو اس علاقے کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ ملاوی جا رہی ہے, افریقہ کے اندر مستورات جا رہی ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہو گئی. تو یہ ساری جتنی خیر پھیلے گی اس اجتماع سے, جتنی بھی جائے گی, اس سب میں ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے. یعنی جو بھی چھوٹے سے لے کر بڑا کام جتنا ہوا ہے گا اجتماعی کام ہے گا ہمارا, جس نے جو کام کے اندر جتنا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو نا اجتماعی طور پر پورا اجر و ثواب دے گا. اس کے لیے تیار ہو سب؟ تو دیکھو 4 مہینے کی جماعتیں بھی جا رہی ہے, چلے کی جماعتیں بھی جا رہی ہے.